السلام علیکم۔ آج جمعے کا دن ہے، جمعہ مبارک ہو۔ جیسے کہ میں ہر دفعہ کہتی ہوں کہ درود شریف کا ورد زیادہ سے زیادہ کریں اور سورہ کہف پڑھیں۔ میں آج ایک واقعہ بتاؤں گی۔ آپ لوگ بھی کہیں گے کہ نانی واقعات ہی بتاتی رہتی ہیں، تو میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ وہ سعودی عرب کے ہی ایک واقعہ تھا کہ وہ صاحب ریاض سے شاید جدہ آ رہے تھے، ان کی فلائٹ مس ہو گئی، تو انہوں نے کہا میں بائی روڈ چلا جاتا ہوں۔ بیچ میں ان کی بچی کا ٹیلی فون آیا کہ بابا آپ کیا میرے لیے گڑیا لا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بیٹا میں گڑیا لا رہا ہوں، جبکہ وہ نہیں لے کے جا رہے تھے، وہ صاحب گڑیا نہیں لے کے جا رہے تھے۔ اب اتنے میں تھوڑی دور گئے کہ ایک گاڑی کا ہو گیا ایکسیڈنٹ، اور شور شرابے کی بھی آواز آئی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں کہاں ہوں کیا ہوں، کہہ لیں گے مجھے لگا کہ انہیں یعنی دفن بھی کر دیا گیا، کہہ لیں مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اب پتہ نہیں اپنی آپ بیتی بتا رہے ہیں، وہ کوئی روح تھی یا کیا تھا، بہرحال اس انداز میں وہ بتایا گیا تھا۔ کہنے کہ میں پڑھتا پڑھاتا بھی بہت تھا ویسے، تو کسی سے شاید تھوڑا بہت قرض بھی لیا ہوا تھا۔ اچھا کہہ لیں گے ایک نور کا تھوڑا سا جھماکہ آیا جب سوال جواب ہوئے نا، کہہ لیں گے وہ عجیب سی کیفیت تھی میری اس وقت، کہہ لیں ایک نور کا جھماکہ آیا تو وہ میری تھوڑی سی اذیت کم ہو گئی۔ پھر وہ پتہ نہیں کہہ لیں ایک پھر نور آیا، کہہ لیں تمہیں پتہ ہے یہ کون تھا؟ کہہ لیں کہ تم حضور پہ درود و سلام بہت پڑھتے تھے، یہ وہ تمہاری مدد کرنے آ گیا تھا۔ پھر کہا کہہ لیں کہ تم نے جھوٹا وعدہ کیا تھا بچی سے بھی آتے آتے کہ تم لے کے آ رہے ہو، تو تم نے یہ بھی ایک گناہ کر لیا، یہ بھی تمہارا اور تمہاری۔ نہیں مجھے اتنی اذیت ہوئی کہ کہتے ہاں یہ بھی، اب مجھے اگر دوبارہ زندگی ملے تو میں یہ کام بھی نہیں کروں گا۔ کوئی کسی سے ادھار لیا ہوا تھا، یہ اچھا پھر ایک دن مجھے بڑی ٹھنڈی ہوا آئی، تو شاید والد صاحب جو ہے نا انہوں نے کہنے لگے آج تمہارا کوئی پیارا تمہارے لیے دعا کر رہا ہے۔ پھر یہ ہوا کہ پتہ چلا کہ ان کے والد صاحب نے ان کے لیے دعا کی تھی، تو ان کی قبر میں تھوڑی سی ٹھنڈی ہوائیں چلیں۔ پھر ان کی بیوی بھی تھوڑا نمازی پرہیزگار تھی ان صاحب کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سوچتا ہی رہا کہ مجھے کسی طریقے سے اللہ دوبارہ زندگی، اچھا ایک تو انہوں نے کبھی نماز نہیں قضا کی تھی، ان کو گھڑی گھڑی اپنی نمازوں کا خیال آ رہا تھا کہ اللہ میں نے نماز، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے زندگی ملی، لیکن کہہ لیں مجھے احساس ہو گیا کہ میں اب دنیا میں نہیں ہوں، لیکن یہ ہو رہا تھا کہ کاش مجھے اگر زندگی مل جائے تو یہ کام جو رہ گئے۔ اتنی ذرا ذرا سی چیزیں، جیسے میں نے بچی سے گڑیا کا کہا تھا، اور وہ کہا تھا ابھی میں آ رہا ہوں، جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ ابھی گیا ابھی آیا، لیکن یہ سب جھوٹ میں شمار ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اچھا اور کسی چیز کا تھا، کسی کا ادھار تھا، تو وہ کہنے لگے اب میں کس طرح سے بولوں، کہ میرے دل میں تھا، نہ میں بتا سکتا تھا نہ میں کچھ کر سکتا تھا۔ اللہ مجھے ایک دفعہ زندگی دے دے، اللہ مجھے ایک دفعہ زندگی دے دے۔ تو پھر ان کی بیوی کو خواب میں نظر آیا، پھر انہوں نے وہ جو قرض تھا انہوں نے وہ اتارا، اور ان کے باپ نے بہت دعائیں ان کے لیے کی۔ تو ماں کی دعاؤں تو کارآمد ہوتی ہے، باپ کی دعا بھی لگتی ہے، اور
بس وہ یہی کہتے رہے کہ کاش مجھے ایک دفعہ زندگی میں، لیکن ان کی نماز اور درود شریف کی برکت سے وہ کافی حد تک ان کی بچت ہوئی۔ حالانکہ وہ بہت نیک انسان تھے، انہوں نے چھوٹی چھوٹی سی جیسے بچی کو کہا گڑیا لے کے آ رہا ہوں، جبکہ وہ نہیں لے کے جا رہے تھے، مطلب بہت چھوٹی چھوٹی، بہت نیک انسان تھے۔ تو لیکن ان کے درود اور بتایا، ان کو احساس ان کے دماغ میں آیا کہ یہ کون سی روشنی آئی ہے، پہلے تو گپ اندھیرا تھا، اور ان کو پہلے وہ آیا، پھر ان کو یاد آیا ارے میں مومن ہوں، میں کلمہ پڑھوں۔ اچھا ایک شرط بھی تھا کہ نہیں تم یہ کر لو، ایک شرط بھی تھا ان کے ساتھ کہ یہ کر لو گے تو تمہیں راحت ہوگی، تم چھٹکارا پا جاؤ گے۔ لیکن ایک کیونکہ وہ مومن تھے، انہیں یہ احساس دلاتا رہا کہ نہیں میں مومن ہوں، میں اس پہ نہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ شیطان ہو، کیونکہ شیطان بھی تو مدد کرتا ہے کہ ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں۔ لہذا وہ پھر پرسکون ہو گئے۔ ظاہر ہے بعد میں تو اعمال کا تو حساب قیامت کے دن ہوگا نا، لیکن وہ قبر میں پرسکون ہو گئے۔ ان کی بیوی نے بھی دعا کی، والدین کر رہے تھے، تو وہ عذاب قبر جو ہے وہ ان کو اس سے ریلیف ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے، اور اے اللہ ہمیں ہر سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کہیں کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا، اور درود شریف اور سورہ کہف پڑھیں، اور اللہ حافظ۔